بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج اس ویڈیو میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نئے دین کی سچائی کو فوراً پہچان لیا، اور اس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا بالغ مسلمان مرد بننے کی سعادت بھی حاصل کی۔ جب حضرت بلال کے آقا امیہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت بلال بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ واحد پر ایمان لے آئے ہیں، تو اس کا غصے سے ایسا برا حال ہوا جو بیان سے باہر ہے۔ قبل از اسلام، ناظرین گرامی، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند غلاموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام متعارف ہونے سے پہلے ہی اپنا ایک مقام بناتے ہوئے شہرت حاصل کی۔ ان کے آقا کا نام امیہ ابن خلف تھا۔ وہ مکہ کے ایک طاقتور قبیلہ حج کے سردار تھے۔ حضرت بلال مکہ میں اسلام پھیلنے سے پہلے 3 سال پہلے ہی مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ بھی غلام تھے، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ابن غلام تھے۔ اس کے باوجود جو ان پر ہو، ان کی شخصیت ٹھوس کردار اور اعلیٰ اخلاقی قدرتوں کا مجموعہ تھی۔ ان کے جسم کی بناوٹ مضبوط، قد لمبا، رنگ سیاہی مائل، ناک ستوا، آنکھیں روشن اور جلد چمکتی ہوئی تھی۔ ان کی آواز گہری، گونجدار اور مترنم تھی۔ ذہانت، عزت نفس اور خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی داڑھی دونوں رخساروں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی داڑھی دونوں رخساروں پر پھیلی ہوئی نہ تھی بلکہ پتلی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان خصوصی اوصاف کی وجہ سے نہ صرف اپنے آقا کے قبیلے میں بلکہ تمام اہلیان مکہ میں مقبول تھے۔ ان کا آقا ان کی ذاتی قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے ان پر پورا اعتماد کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے کے بیرونی ممالک جانے والے تجارتی قافلوں کی نمائندگی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ رکھی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت میں ان کی سحر انگیز آواز کا بہت دخل تھا۔ وہ اکثر اہل مکہ کو جب وہ رات کے وقت کھلی فضا میں چاند کی روشنی میں ستاروں کے نیچے دوستانہ ماحول میں جمع ہوتے تو اپنی باتوں سے لباتے، اور اسی طرح جب وہ بین اور شام کو جانے والے تجارتی قافلوں میں شامل ہوتے تو تکے ماندے مسافروں کا اپنی پرکشش اور زندگی سے بھرپور دل موڑا لینے والی باتوں سے دل بہلا لیتے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر محفل میں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے کچھ عرصے پہلے مکہ کا ایک قافلہ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مکہ کے ایک ممتاز تاجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تکے ہوئے مسافروں کو تر و تازہ کرنے کے کمال سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ ان کو پسند کرنے لگے اور پھر اس سفر کے دوران دونوں دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ یہی سفر تھا جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے موجودہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے شام میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کلیسیا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلیسیا کے راہب سے ملے اور اس سے اپنے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ راہب نے ان کا خواب سننے کے بعد ان سے ان کے علاقے، قبیلے اور بیٹے کے بارے میں تفصیل دریافت کی۔ جب اس نے سنا کہ آپ مکہ سے ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور تجارت سے منسلک ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اپنے درمیان آنے والے نبی پر تم پہلے ایمان لانے والے مرد ہوں گے، اور اس کے وصال کے بعد حکومت کی ذمہ داری تمہیں سونپی جائیں گی۔
ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا، نبی یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا راہب نے جواب دیا، اللہ کا پیغام، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت بلال نے حیرانگی سے دوبارہ سوال کیا۔ اللہ ہی کو بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنا پیغام دے کر ان کے درمیان بھیجتا ہے۔ راہب نے کہا، اس پیغام رساں کو کون بھیجے گا؟ ہبل، لات، عزت، عزئی، اصاف، نائکہ اور یا پھر کعبہ کے دوسرے خداؤں میں سے کوئی اور؟ حضرت بلال نے پھر سوال کیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس کو زمین و آسمان کا خالق بھیجے گا جو لا شریک ہے، اور اپنے نبی کو ذمہ داری سونپے گا کہ وہ انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دے گا، انسانوں کو نیکی اور بلائی کا رستہ دکھائے گا اور بتوں کو فنا کر دے گا۔ راہب نے جواب دے دیا۔ حضرت بلال یہ سن کر چونکے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، بتوں کو فنا کر دے گا؟ راہب نے جواب دیا، ہاں، وہ ان تمام خداؤں کو ختم کر ڈالے گا، ہل، لات، عزئی، اصاف، نائکہ اور منات، کعبہ یا دوسری حرمت والی جگہوں پر رکھے گئے یہ بت پرستوں پرستش کے لحاظ سے نہایت اہم سمجھے جاتے تھے۔ ان میں عقیق سے بنائے گئے قد آور بہبل کی بے حد تعظیم کی جاتی تھی۔ اس کا دایاں بازو ٹوٹ چکا تھا اور اس ٹوٹے ہوئے بازو کو سونے کے بازوؤں سے بدل دیا گیا تھا۔ یہ تمام بت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا کے قبیلے اہل مکہ اور عرب بھر میں قابل احترام خدا سمجھے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ مکہ میں اسی ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ بھی دل و جان سے انہی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا وہ ان بتوں کے خلاف کسی قسم کی توہین آمیز کلمات سننا برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہ حسب دستور اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کعبہ گئے اور مروجہ رسم کے تحت ان تمام بتوں کی پوجا کی تھی۔ وہ ہلکے قدموں میں سجدہ ریز بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد سر جھکا کر اس سفر پر جانے یا نہ جانے کی خال بھی نکلوائی تھی۔ یہ اہل مکہ کا دستور تھا جس کے تحت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حبل کی منظوری یا نامنظوری معلوم کرنے کے لیے اس کے مجاور سے الہامی تیلے سے تیر نکلوایا جاتا تھا۔ اگر تیر پر ہاں لکھا ہوتا تو اسے حبل کی طرف سے اجازت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور نفی کی صورت میں اس کام کو کرنے سے باز رہنے کا اشارہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت بلال کی اپنے دین سے محبت کی بنیاد پر ان خداؤں پر تنقید کا ناگوار گزرنا تو طے تھا، اوپر سے ستم یہ کہ ان کو ان کی تباہی کی پیشن گوئی بھی کر دی گئی۔ پھر بھی انہوں نے یہ سب بہت تحمل سے سنا اور بعد میں جب وہ اپنے جذبات پر قابو پا چکے تو انہوں نے دل ہی دل میں اپنے اور ان لکڑی و پتھر کے بتوں کے رشتہ کے بارے میں بے شمار سوال کرنے لگے۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کئی ہفتے اور یا پھر کئی مہینے اپنے دل میں کچھ تلاش کرتے رہے، لیکن پھر بھی مکہ کے خداؤں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ ان کو قطعاً یہ علم نہ تھا کہ حضرت محمد ابن عبداللہ جو اپنی ایمانداری اور نیکی عادات کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھے، پر حقیقت کھل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام رساں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لوگوں کے بیچ بتانے اور انہیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی موجودہ پریشان حال ذہنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کے نصیب میں نہ صرف نئے دین کا ایک اہم رکن بنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور نہایت قابل اعتبار ساتھیوں میں شمار ہونا لکھا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت قبیلہ رنج کے غلام خانوں میں چپکے سے پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹٹری کی دیوار میں ایک سوراخ کے ذریعے انہیں احتیاط اور آہستگی سے آواز دی، بلال بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہچان گئے۔ وہ ان کی اتنی رات گئے غیر متوقع آمد پر بہت حیران ہوئے اور کوئی جواب دینے سے پہلے سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ان کے گھر آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں نہایت اہم اور مشکل تھی۔ اگر کوئی ان کو اتنی رات گئے غلام خانوں کے نزدیک دیکھ لیتا تو وہ اسے وہاں اپنی موجودگی کا کیا جواز دے سکتے تھے۔ بالآخر کچھ ہی دیر بعد ان کو دبا دبا سا شور سنائی دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کوٹری کا دروازہ کھول کر ان کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ میں تمہارے لیے ایک نہایت اہم مگر اچھی خبر لایا ہوں، کیا تم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں بلال، میں تمہیں یہ بات تمہارے آقا کی موجودگی میں نہیں بتا سکتا تھا اور یہ بات اس کے کانوں تک پہنچنی بھی نہیں چاہیے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بات کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نبی؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بلال، نبی۔ بلال نے پوچھا، وہ کون ہے؟ عبداللہ کا بیٹا محمد۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت بلال نے حیرانگی سے پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری دینے اور مشرکوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اپنے بزرگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تکمیل کے لیے نبی مقرر کیا گیا ہوں۔ میں نے جواب میں کہا، میں جانتا ہوں آپ حق پر ہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہایت ایماندار، رحم دل اور باکردار شخصیت ہے۔ آپ یقیناً اس عظیم کام کے لیے موزوں ترین ہیں۔ آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے اور مجھے اپنی بیعت کرنے دیجیے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اپنی زندگی کو اس کار خیر کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، آپ نے اتنی جلدی ان کا یقین کیسے کر لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بالکل بلال۔ حضرت بلال نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت، شہرت اور یا پھر دولت کے متلاشی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں بلال، میں محمد ابن عبداللہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کو اس سلسلے میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ دولت کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہو، اور جہاں تک شہرت کا سوال ہے، انہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا قریش سے منسلک ہونا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی دعوت کے احکامات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا، آپ بے جان بتوں سے بیزاری اور علیحدگی کی دعوت دیتے ہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، جس نے یہ دلکش آسمان، چمکتے ستارے، روشن سورج، پرنور چاند، تیرتے ہوئے بادل، وسیع صحرا، پانی، باغات، سمندر، دریا اور تازہ ہوا جیسی نعمتیں تخلیق کی۔ بلال میرے دوست، آپ کی دعوت میں غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں، وہ ان دونوں کا درجہ اللہ کے نزدیک برابر بناتے ہیں۔
آپ کے نزدیک نیک اعمال انسان کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی رابطے یا واسطے کی ضرورت ہے۔ آپ تمام لوگوں اور بالخصوص رشتہ داروں اور غریبوں سے رحم دلی اور باہمی پیار، محبت اور نرمی سے پیش آنے کا سبق دیتے ہیں اور نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ کا پرواہی برتنے اور نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ پیارے بلال، آپ کی دعوت اس دنیا میں خوشی اور آخرت میں جزا کا پیغام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو سر جھکا کر ان کی گفتگو پر غور کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا، بلال، اس نئے دین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوبکر، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ پیغام حق سن کر تم اتنے ہی خوش ہوں گے جتنا کہ میں ہوا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا تمہیں قریش کے فضول عقیدے کے یا ان کی لاتعداد جھوٹے خداؤں کی بقا کی فکر ستا رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے مقابلے میں ان پتھروں کے بے جان بتوں کی پرستش کو ترجیح دے رہے ہو جو دوسروں کا کیا اپنا بھی کچھ نہیں سنوار سکتے؟ یاد رکھو بلال، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والا قادر مطلق اور ناظر ہے۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے سب محتاج ہے۔ وہ پیدا کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ پھر اس پیغام میں کیا پیچیدگی ہے کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں ابوبکر نہیں، میں محمد کے دین کا مقابلہ قریش کے جھوٹے دین کے ساتھ نہیں کر رہا۔ شام سے واپس آنے کے بعد میرے دل میں ان کے خداؤں کے لیے کوئی عزت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود دین کو راتوں رات بدل لینا چاہیے، وہ بہتر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت مشکل کام ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر یہ قبیلہ قریش کا کوئی آدمی کہتا تو بات میں وزن بھی ہوتی، کیونکہ اہل قریش اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملے ہوئے دین کو بدل کر اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے لیے ان بتوں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تمہارے بزرگوں سے تو وابستہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر توقف سے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے اب ان خداؤں کی کوئی پرواہ نہیں، میری طرف سے یہ سب بے شک تباہ کر دیے جائیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ بلال، کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت بلال نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر انہوں نے بغیر کسی مزید ہچکچاہٹ کے یقین کامل سے بھرپور ٹھوس آواز میں اس کلمہ کو دہرایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان کی سانس لی۔ خوش ہو کر انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چوما اور ان سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، میں کل شام کو تمہارا گھر پر انتظار کروں گا، پھر ہم اکٹھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلیں گے تاکہ تم ان کی بیعت کر لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حسب وعدہ رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں سے دونوں احتیاط برتتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھا اور شفقت سے بھرپور استقبالیہ الفاظ سنے، ان کے خون کی گردش تیز ہو گئی اور جسم میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جو کچھ دیر کے بعد خود بخود آپ کے لیے محبت، عزت اور احترام کے ملے جلے جذبات میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، ایک غلام یا کمتر انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک معتبر اور برابر کا انسان ہونے کی حیثیت سے۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنی جان و مال کو دین محمدی کے لیے وقف کرنے کی بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شہادت کا کلمہ دہرایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی باتیں سنی۔ اس عمل سے ان کو وہ اطمینان قلب اور روحانی خوشی حاصل ہوئی جو ان کے لیے بالکل نئی تھی اور جس کا تجربہ ان کو ماضی میں پوجا کے دوران کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس غلام خانے آ گئے اور بستر پر لیٹ گئے، گہری نیند سو گئے۔ اس واقعہ کے بعد ان کے روزانہ کے معمولات میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ تمام دن حسب معمول اپنے آقا کا کام سر انجام دیتے اور جب رات کو سب سو جاتے تو چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے علاوہ اپنے بعد چند ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر اللہ لا شریک کی عبادت کرتے، لیکن یہ راز نہ رہا اور جلد ہی فاش ہو گیا۔ ایک دن وہ کعبہ گئے اور بتوں کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے دبی زبان سے ان بتوں کے جھوٹے خدا ہونے کے بارے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان کو بیکار قرار دیا، نہ ان کو اپنے ماضی پر پچھتاوا تھا کہ وہ ان بے جان خداؤں کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے تھے اور ان سے رحم کی درخواست کرتے تھے۔ لہذا انہوں نے سب سے بڑے بت پہل کو مخاطب کر کے کہا، اے کمزور اور بے بس خدا، اس وقت تم کہاں تھے جب تمہارا بازو ٹوٹا تھا؟ کیا تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ تم نے خدا ہوتے ہوئے یہ کیسے برداشت کیا کہ تمہارے متولی اور عبادت گزار تمہارے بازو کی مرمت کریں؟ سچ تو یہ ہے کہ تم میں قوت بازو ہی نہیں۔ اگر میں تمہیں مار دوں یا تمہارے منہ پر تھوک دوں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیل کے چہرے پر تھوک دیا اور احتجاجی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم اس سلوک کے بھی حقدار نہیں۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری گردن توڑ دی جائے گی اور پھر وہ ٹوٹی ہی رہے گی اور دوبارہ نہ جوڑی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں نہ تھا کہ ان کی یہ کارروائی دیکھی اور سنی جا رہی تھی۔ ناظرین گرامی، مکہ کے سرداروں کو اس وقت تک اس نئے دین کی اطلاع مل چکی تھی جس پر انہوں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اسلام کی کلے بندوں تبلیغ شروع کر دیں۔ چنانچہ آپ صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو پکار کر بتوں کو چھوڑنے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی نصیحت کی۔ مشرکین مکہ نے اس دعوت کو ٹکرا دیا۔ مکہ کے مختلف قبائل کے سردار اکٹھے مل کر اس سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ اس نئے مذہب کو، جس سے ان کے آباء و اجداد کے دین کے علاوہ ان کی معاشرتی اور معاشی حیثیت کو خطرہ لاحق ہے، ختم کیسے کیا جائے؟ کیا رسول اللہ کے قتل سے یہ خطرہ مل سکتا ہے؟ نہیں، جب تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبیلہ ان سے کنارہ کش نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا اہل مکہ کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مکہ کے روزہ محفلیں منعقد کر کے اپنے غصہ اور نفرت کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس قسم کے منصوبے باندھتے رہے۔ ایک دن ایک محفل میں کچھ اسی قسم کا مسئلہ زیر بحث تھا کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا امیہ ابن خلف کے کان میں کچھ کہا۔ ناظرین گرامی، وہ اس وقت عامر ابن حشام، جس کا عرف آپ نے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ رکھا تھا، کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ جو ہی امیہ نے اس شخص کی بات سنی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر جسم غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے اطلاع دینے والے شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ جواب ملا، جی ہاں بالکل۔ کیا تم نے اسے محمد کے پاس جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ جواب ملا، بہت دفعہ۔ پھر امیہ نے پوچھا، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امیہ بڑبڑایا، میں نے اس سے بھی زیادہ خراب چیز دیکھی ہے۔ وہ کیا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔
امیہ نے پوچھا مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ امیہ نے بہت اصرار کیا۔ میں جواب ملا میں نے بلال کو عظیم جوتا ہیل کے منہ پر تھوکتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیہ نے دوبارہ حملہ کر دیا اور امیہ نے دوبارہ جملہ کر دیا اور وہ چیختا ہوا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اس نے واقعی یہ جرت کی ہے؟ جواب میں ہاں بلال نے واقعی یہ حرکت کی ہے۔ پھر تو اس نے یقین سے بھی زیادہ ناشائستہ اور ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر امیہ اچانک محفل سے اٹھ گیا، مگر ابو جہل نے اس کو واپس بلا کر اس سے اس افراتفری کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ میرا غلام بلال، اتنا کہہ کر امیہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ ابو جہل نے پوچھا۔ جواب، اس نے ہمارے مذہب کو رد کر دیا ہے، ہیل کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہیل ان کے ایک بڑے بت کا نام تھا اور دین محمدی کو اپنا لیا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل بھی ایک دم غصے میں آ گیا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا، پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یہ یقیناً غیر معمولی اور ناقابل برداشت واقعہ ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو بلال کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ امیہ بڑبڑایا۔ ابو جہل نے جواب میں کہا، یہ ہمارے حق میں نہیں کہ ہم مجھ کو کلی چھٹی دے دیں کہ وہ اپنے زہریلے خیالات کے ذریعے ہمارے غلاموں، کمزور ذہن کے لوگوں، باغیوں اور نافرمانوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے متاثر کرے اور اپنی قوت میں اضافہ کرے۔ جاؤ امیہ، اپنے غلام کو پکڑو اور اسے مزہ دو، ذرا اس کو اتنی اذیت دو کہ وہ اپنے درجے کے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو، جس سے ڈر کر وہ ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج چھوڑنے کا خیال دل سے نکال دے۔ جاؤ امیہ، جاؤ، اس کو بے رحمی سے مارو۔ ہمارے دین سے انحراف کرنے والے کسی رحم دلی کے مستحق نہیں۔ ابو جہل اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا چلا گیا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس نئے دین کا ابتدا ہی میں خاتمہ ہو جائے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے خداؤں کی عزت و شان بحال کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اے محمد، جہاں تک تمہارا تعلق ہے میں تم سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں اور ہماری رشتہ داری میری نفرت کو ختم کر کے میرے دل میں تمہارے لیے بھی کسی قسم کے رحم دلانہ جذبات پیدا نہ کر سکے گی۔ اب تم میرے دل کو اپنے لیے سخت اور تنگ پاؤ گے۔ میں تمہیں طرح طرح کی سزائیں دوں گا، کیونکہ تم نے یہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان دشمنی اور نفرت کا بیج بویا ہے۔ تم نے اہل مکہ کو ایسی ذرات سے ہمکنار کیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اے محمد، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کوٹری کے قریب پہنچا تو اس نے ایسی تلاوت کی آواز سنی جس سے اس کے کان آشنا ہو گئے۔ یہ شاعری نہ تھی اور نہ ہی جانی پہچانی شاعرانہ نثر۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اوہ تو یہ وہ جادو ہے جس نے میرے غلام کو سحر زدہ کر دیا ہے۔ یہ یقیناً محمد کا قرآن ہے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ بلال اپنی نفسی کمزوریوں کے آگے جھک گیا ہے اور اس نے لات و عزمی سے منہ پھیر لیا ہے۔ لات و عزمی ان کے بڑے بتوں کا نام تھا۔ امیہ نے زور سے دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور غصے سے چلایا، بلال! حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم خاموش ہو گئے اور اپنے آقا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے امیہ کی غصے سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں سے شرارت نکلتے ہوئے محسوس کیے اور وہ سمجھ گئے کہ ان کا راز کھل چکا ہے۔ پھر بھی وہ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور پھر امیہ نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے سوال کیا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رب کا کلام۔ امیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کون سا رب اور یہ رب بولنے کب سے لگے ہیں؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس رب کا کلام جس نے اپنی کتاب اور حکمت اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ امیہ نے کہا، لیکن میرے آقا یہ سچی کتاب ہے، اور تمہارا یہ خدا ہے کون؟ آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا مالک۔ اے غلام زادے، بند کر دو یہ فضولیات، ورنہ میں تمہیں گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی، یہ وہی ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ امیہ نے کہا، ایک کمعقل غلام، تم ہمارے دین سے منحرف ہو گئے ہو اور ایک سحر زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو، آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دین سے منکر نہیں ہوں، بلکہ میرے رب نے میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ سن کر امیہ اور غصے میں آ گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر ضرب لگاتے ہوئے طنزاً چیخا، اور غلام کب سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے مالک کے خداؤں کو چھوڑ کر اپنا رب چننے لگے ہیں۔ تم میرے غلام ہو، میری ملکیت ہو، میں تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، تم ہر حال میں میرے پابند رہو گے، تم صرف اس دین پر قائم رہو گے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور ذرا ٹھہرو میرے مالک۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کاٹی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمہارا غلام ہوں، تمہاری ملکیت ہوں، تمہارے ہر حکم کو بجا لانا میرا فرض ہے، پھر بھی میرے آقا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم صرف میرے جسم کے مالک ہو، تمہارا میرے ذہن، روح، جذبات اور یا پھر سینے میں محفوظ کسی بھی خواہش پر کوئی اختیار نہیں، یہ سب میری ملکیت ہے، صرف میری۔ کوئی بھی شخص وہ چاہے جو بھی ہو ان میں سے کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا، لہذا دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ اس چیز پر قائم رہوں جو مجھے قبول نہیں، اپنا اعتقاد چھوڑ دوں یا پھر اس اللہ کے ایمان سے جس نے مجھے اندھیرے میں روشنی دکھائی دور ہو جاؤں۔ نہیں میرے آقا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم اپنی حدود میں رہو اور اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ امیہ زور سے چیخنے لگا، بے بسی سے چیخ و ہوش میں آیا، ورنہ ہوش میں آؤ بلال، ورنہ میں تمہاری محمد کے ہاتھوں پر گندہ ہونے والی روح کو پسلیوں سے نکال کر باہر پھینکوں گا۔ میری روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گندی نہیں کی، حضرت بلال نے جواب دیا، اور انہوں نے اسے سیدھے رستے پر لگا دیا ہے۔ تم میں یہ ہمت کہ تم اپنے غلط رویہ کی وکالت میں بار بار میرے حکم کی عدولی کر رہے ہو۔ امیہ نے قدر حیرانگی سے سوال کیا، اگر میں تمہاری حکم عدولی کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، اے میرے آقا، میں تو دراصل اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر امیہ نے کہا، بلال، کیا تم نے راہب کا بیس دار لیا ہے؟ اے جشن کی اولاد، میں لات اور عزی کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تم اس دین کو چھوڑو گے نہیں، میں تمہیں سخت سے سخت سزائیں دیتا رہوں گا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ دین چھوڑنے کے لیے اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو یا اذیتیں دے کر قتل بھی کر دو تو میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظاً بلفظاً جواب دیا۔ امیہ چیخ کر کہنے لگا، او کمزاد، تم ایسے تو نہ تھے، تم میرا حکم میری بیٹی سے بھی زیادہ مانتے تھے۔ امیہ کہتا چلاتا گیا، تم احسان فراموش ہو، میں تمہیں وہی کھانا کھلاتا رہا جو خود کھاتا تھا، وہی کپڑا پہناتا رہا جو خود پہنتا تھا، لیکن تم نے یہ سب بھلا دیا، مگر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ تم محض ایک غلام ہو اور غلام ہی کی اولاد ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مالک، اپنی مہربانیاں جتلا کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کرو،
تم نے مجھے کانا اور کپڑا یوں ہی نہیں دیا، یہ صلہ تھا ان خدمات کا جو میں نے تمہارے لیے سر انجام دی، یہ معاوضہ تھا میرا تمہارا اور تمہارے دوستوں کا دل بہلانے کا میرے آقا۔ آج کے بعد مجھے تمہارے عمدہ کانوں اور مہنگے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے اب اس دنیا کی عارضی زندگی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے اب صرف اور صرف اللہ لا شریک کی رضا چاہیے، اور اس کی جزا جنت ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ بیکار باتیں ہیں جو تمہیں محمد نے سکھائی ہے۔ امیہ نے تنزین لہجوں میں یہ کہا۔ یاد رکھو بلال، تم اس عقیدے پر زیادہ دیر نہ چل سکو گے، کچھ بھی ہو میں اپنے ایمان پر تا حیات قائم رہوں گا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خود اعتمادی سے کہا۔ اسی عالم میں اس نے نہایت بے دردی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی پھنسائی اور انہیں شعلہ بار آنکھوں سے گرتے ہوئے دھمکی دی کہ اے کمزاد بلال، دیکھنا میری سزا بہت سخت ہوگی۔ یہ کہہ کر امیہ نے رسی کو زور سے کھینچا، جس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں درد کی شدید لہر اٹھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا کر ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ پھر وہ اچانک سے رک گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے دھکا دیا، جس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پر دور جا کر گرے۔ وہ جذبات سے بھرپور انتظامی لہجہ میں چیخا، نہیں، میں تمہیں مار کر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تمہیں موت دے کر اپنی غلامی سے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں مزید ظلم سہنے اور ذلت اٹھانے کے لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر مجھے الاحمد کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ آتا جس سے میں تمہیں غصہ چڑھا سکتا تو میں وہ بھی بار بار کہنے سے ہرگز نہ جھجکتا۔ امیہ یہ سن کر بے بسی سے اپنے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کافروں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت رنج پہنچتا، حالانکہ وہ خود بھی اس قسم کے ظالمانہ رویے کا نشانہ بنائے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام متعارف کرانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اپنے دوست کو ہر قیمت پر امیہ کے مظالم سے نجات دلانا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کا ظالم مالک اس سلسلے میں نہ تو کسی کی بات سنے گا اور نہ ہی کسی قسم کی دخل اندازی کو پسند کرے گا، حتیٰ کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اہل ایمان کے ہاتھ فروخت کرنے پر بھی رضامند نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، کہانی کا اس واقعہ کا دوسرا حصہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان فرماؤں گا۔ جزاک اللہ خیر۔